الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بے پناہ خصائص و امتیازات سے ممتاز فرمایا۔ آپ کو فضائل و کمالات کا جامع، علوم و عارف کا منبع، رشد و ہدایت کا مصدر، زہد و ورع، شجاعت و سخاوت کا پیکر اور مرکز ولایت بنایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ خلیفہ چارم امیر المومنین اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے تک سفر و حضر اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے بسا اوقات گھر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے اپناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں میں سنت کو زیادہ جاننے والے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھیں۔ عبادت اور ریاضت کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے، چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان۔ معمولی لباس زیب تن فرماتے۔ آپ کا عبا اور امامہ بھی سادہ تھے۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاع بادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں تلوار کے دھنی، مسجد میں زاہد شب بیدار تھے، مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے، عزم و حوصلہ میں ضرب المثل، خطاب و ذہانت میں بے مثل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، فضیلتیں بے شمار، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے، عابد و پرہیزگار، مجاہد و جاں باز، ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے، نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے رغبت تھی، غلاموں کو آزاد فرماتے، دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے، گداگری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کس نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ میں عز و انکساری نمایاں تھی۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں جو راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے،
تقوی اور خشیت آپ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا، اے ابو الحسن، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا نشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے، آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیوی نے دوسرے شور کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت حضرت کمیل آپ کے ہمراہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پروردگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر زرار اسدی نے سید حضرت علی کریم اللہ وجہ کے اوصاف صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے، انصاف کے ساتھ حکم دیتے تھے، علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے تھے، دنیا اور اس کی تازگی سے متوش ہو جاتے تھے، رات کی تنہائیوں وحشتوں سے انس حاصل کرتے، روتے بہت تھے، فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس انہیں وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو، اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنا درجے کا ہو، ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور جب ہم پوچھتے تو جواب دیتے تھے، باوجود یہ کہ ہم ان کے مقرب تھے، مگر ان کی حیت کے سبب ان سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے تھے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر معرکے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت، بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا۔ بدر، احد، خندق، حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے خوب جوڑ دکھائے۔ ہجرت کی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے، اور آپ نے آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض انجام دیے، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی کی سعادت ہی نصیب ہوئی۔ آپ عشر مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت، خوشخبری دے دی اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ آپ کو سابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ آپ بیعت رضوان میں شریک ہوئے اور اصحاب الشجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت خوشخبری دی۔ آپ اصحاب بدر میں سے بھی ہیں جن کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف فرما دی۔ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو اپنا مواخاتی بھائی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام نے دی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے بغض رکھنے کو معرومی کا سبب قرار دیا۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ امام حاکم نے زبیر بن سعید سے روایت کی ہے کہ میں نے کسی ہاشمی کو نہیں دیکھا جو حضرت علی سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بہت زیادہ روزہ دار اور عبادت گزار تھے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، کوئی سائل و حاجت مند آپ کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ آپ قرآن مجید کے حافظ اور اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ خوش قسمت ترین انسان ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فتح کا جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا
کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا۔ پھر جب صبح ہوئی تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس آئے۔ سب لوگ اس بات کی امید اور خواہش رکھتے تھے کہ جھنڈا ان کو دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں آشوب کی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلواؤ، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دان لگایا تو وہ اچھے ہو گئے، گویا ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت زرین جیش سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ نبی امی نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ آپ ایسے انسان ہیں، آپ سے متقی مومن ہی محبت کرتا ہے، آپ سے صرف منافق بد نصیبت بغض رکھتا ہے۔ عقل، علم، بردباری اور ادب کا خزانہ ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی محبت سے بھر دے۔ اللہ کا شکر ہے ہم جہاں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے قائل ہیں، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضیلت کی بھی قائل ہیں۔ ہم جہاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کی رفعت و عظمت کے معترف ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بیٹیوں اور نواسوں کی شان رفعت کی بھی اقراری ہیں، اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کھوکھلا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ و عمل کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں جو عین قرآن سنت کے مطابق تھا، اور جو لوگ بے عمل، بد عمل، بد عقیدہ ہو کر محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند باغ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ وہ اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کریں اور اپنا دعویٰ سچا کرنے کی کوشش کریں۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت علی نے 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر متمکن رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خواجے کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان مبارک کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے، اور 22 لاکھ مربع میل کے وسیع عریض خطے پر نظام خلافت کو جاری کرنے کے بعد کوفہ کے نزدیک مقام نجف میں دفن ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔